دوستوں، شب برات میں سنی لوگ حلوہ کیوں کھاتے ہیں؟ حلوہ کیوں بناتے ہیں؟ کیا شب برات میں حلوہ بنانا کھانا یہ ضروری ہوتا ہے؟ کیا شب برات میں حلوہ بنانا ناجائز اور گناہ حرام ہوتا ہے؟ آج میں آپ کے سامنے یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے والا ہوں دوستوں، چونکہ بہت سارے لوگ اور دنوں میں شوق کے ساتھ کھائیں گے حلوہ، جو ہے شادیوں میں ہو گیا، گھروں میں ہو گیا، شب برات کے علاوہ جو ہے اور دنوں میں شوق کے ساتھ گھروں میں شادیوں میں کھائیں گے، لیکن جو ہی شب برات آ جائے گا اور بھنک لگ جائے گی کہ بھائی اب سنیوں کے یہاں جو ہے حلوہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو ویسے ہی سوشل میڈیا پر آن لائن آف لائن ہر کوئی یہی پوچھے گا کہ بھائی کیا ضروری ہے شب برات میں حلوہ کھانا؟ کیا حضور نے ایسا کیا ہے؟ کیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ایسا کیا ہے؟ کیا تابعین نے ایسا کیا ہے؟ تو یہ سارے ڈاؤٹس کلیئر کرنے والے ہیں دوستوں، چونکہ اس طرح کے سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کے یہاں کوا کھانا جائز اور ثواب کا کام ہے، لیکن حلوہ جب کھانے کی بات آتی ہے شب برات میں تو بالکل دلیل پہ دلیل تلاش کرتے ہیں۔ اب حلوہ کو بنانے میں جن چیزوں کا استعمال ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف آپ نظر دوڑائیے۔ حلوہ کو بنانے میں سوجی کا استعمال ہوتا ہے، پانی کا استعمال ہوتا ہے، چینی کا استعمال ہوتا ہے، ڈرائی فروٹ کا استعمال ہوتا ہے، کاجو کشمش بادام، ہے نا؟ ان چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تیار ہونے کے بعد اس کا نام حلوہ دیا جاتا ہے۔ تو اب بتائیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا شب برات میں ناجائز ہے، گناہ ہے، نہیں بنانا چاہیے، ان سے میں بس اتنا ہی پوچھنا چاہوں گا کہ بھائی حلوہ بنانے میں جن چیزوں کا استعمال ہوا ہے ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز ہے جو ناجائز اور حرام ہے کھانا؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ناجائز اور حرام والی چیز ہے۔ بھائی سوجی کھانا حلال ہے، پانی استعمال کرنا جائز ہے، چینی کا استعمال کرنا بالکل جائز ہے، ڈرائی فروٹ کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو جو چیزیں جائز ہے انہی چیزوں کو مکس کرنے کے بعد تیار کرنے کے بعد جو نکل کر کے آتا ہے اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حلوہ کہتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سنی حضرات جو ہے حلوہ کھاتے ہیں وہ جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے، حرام ہے، وہ دلیل پیش کریں، چونکہ شریعت کا ایک اصول ہے الاصل فی الاشیاء الاباح، یعنی چیزوں میں جو اصل ہے وہ مباح ہونا ہے نا؟ تو بھائی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حلوہ کھانا ناجائز ہے، گناہ ہے، وہ لوگ دلیل پیش کریں کہ کیوں ناجائز اور گناہ ہے۔ میں یقین کے ساتھ بول رہا ہوں وہ لوگ دلیل پیش کر ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں سے اگر آپ دلیل مانگیے گا تو بس اتنا ہی وہ لوگ کہیں گے کہ حضور علیہ السلام نے شب برات میں حلوہ نہیں کھایا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حلوہ شب برات میں نہیں کھایا ہے، اس وجہ سے شب برات میں حلوہ کھانا ناجائز ہے، گناہ کا کام ہے۔ بس یہ لوگ یہی کہیں گے۔ یقین کے ساتھ اور کھلے طور پر چیلنج دے رہا ہوں ان کوا کھوروں سے، یہ لوگ کبھی دلیل پیش نہیں کر سکتے، نہ قرآن سے دلیل پیش کر پائیں گے، نہ ہی حدیث پاک سے یہ لوگ دلیل پیش کر سکتے ہیں کہ شب برات میں حلوہ کھانا ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ آخر شب برات کس چیز کا نام ہے؟ شب برات عبادت کرنے کا نام ہے نا؟ غریبوں میں، مسکینوں میں صدقات خیرات کرنے کا نام ہے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، اسی کا نام شب برات ہے۔ اب اگر کوئی سنی مسلمان عبادت کر رہا ہے نا، غریبوں میں مسکینوں میں، ہم لوگ تو یہی کرتے ہیں نا، غریبوں میں مسکینوں میں صدقہ خیرات، ہے نا، یہ سب ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ مرحومین کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دعائے مغفرت کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور حلوہ ایک پسندیدہ غذا ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کو حلوہ یعنی میٹھی چیز بہت پسند تھی۔ بتائیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما رہی ہیں کہ حلوہ یعنی میٹھی چیز حضور علیہ السلام کو بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ اسی طرح سے امام بطال جو بخاری شریف کے شارح ہیں، بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں حلوہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو میٹھی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام اور صالحین ہر میٹھی اور پاکیزہ چیز کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اب بتائیے حضور علیہ السلام بھی حلوہ کو پسند فرماتے تھے، حلوہ کھاتے تھے، ہے نا؟ تو یہ لوگ کوا خور لوگ جو ہوا بازی میں بالکل تیر نشانے پہ مارتے ہیں، ان لوگوں سے اگر آپ دلیل مانگیے گا کہ آپ دلیل دو کہ کیوں ناجائز اور حرام اور گناہ ہے شب برات میں حلوہ کھانا، تو ان کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ تو بھائی حلوہ یہ کوئی ناجائز اور حرام چیز نہیں ہے، اس میں جو چیزیں ملی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہے، مباح ہے، ہم روزمرہ کی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ حلوہ بنانا ہم سنیوں کے نصیب میں ہے اور کوا کھانا ان لوگوں کے نصیب میں ہے۔
ٹھیک ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلوہ بنانا شب برات میں ناجائز ہے، حرام ہے، ان لوگوں پہ توجہ نہ دیجیے، ہے نا، حلوہ کھائیے، اس کے ساتھ ساتھ خوب شب برات میں عبادت کیجیے۔ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا دوستوں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔